السلام علیکم، میرا نام شازیہ ہے اور میری شادی 2014 میں ہوئی تھی۔ میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا کے ڈال چکی ہوں جس کا کسی نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا، کوئی رد عمل نہیں میرے سامنے آیا۔ محمد ایوب ڈوگر سے میری شادی ہوئی تھی، میری 9 سال شادی رہی، ان میں سے میرے 2 بچے ہیں، مریم اور یعقوب۔ اور آگے چلتے بس میں مسائل تھے گھریلو، تو اس کی وجہ سے میری ڈیورس ہو گئی، انہوں نے خود مجھے طلاق دی۔ جیکوباد میں جب تھے، پھر میں طلاق کے بعد پھر میں واپس گئی بچوں کی وجہ سے، تو جب وہ ڈھل میں لگے ہوئے تھے میں گئی تو وہاں پہ مصطفیٰ جو کہ اس کا ڈرائیور ہے، اب موجودہ ٹائم پہ اس کا سسر بھی ہے، تو ان دونوں نے مل کے مجھے مارا اور مجھے وہاں سے بھیج دیا کہ تمہیں طلاق ہو گئی ہے، تم یہاں پہ کیا کرنے کے لیے آئے ہو۔ مطلب میرے پاس ہر چیز پروف کے ساتھ ہے، تو میں یہاں کراچی آ گئی۔ ایک نے مجھے بولا کہ اگر تم باپ کی ہو تو شادی کر کے دکھانا دوسری، اور میں تمہیں مان جاؤں گا۔ میری عدت پوری ہونے کے بعد میں نے شادی کی سید بابر علی شاہ شیرازی سے۔ تو اب میں نے شادی کے بعد اس کو کوئی نہیں چھڑا، نہ کچھ ہوئی، ظاہر ہے میری اپنی ذاتی زندگی تھی، اس کی اپنی ذاتی زندگی تھی۔ مسلسل اس نے میری زندگی میں انٹرفیئر کیا، مسلسل مجھے ٹارچر کروایا، میرے شوہر کو ٹارچر کروایا، میرے گھر والوں کے تھرو سے۔ جو میرے گھر والے ہیں وہ نہایت ہی لالچی لوگ ہیں، ان کو صرف پیسے کا لالچ ہے۔ جب میرے والد نے میری شادی کی تھی تو 8 لاکھ روپے میں مجھے بیچا تھا، شادی کے بعد بھی مسلسل یہ لوگ پیسے کھاتے رہے اس سے، اور مجھے مینٹلی مسئلہ ہو گیا تھا کافی، جو وہ بھی رپورٹس میرے پاس موجود ہیں۔ اور ان کو یہ تھا کہ بس پیسہ مل رہا ہے، ڈوگر کے ساتھ رہ لیے پیسہ مل رہا ہے، وہ مسلسل پیسہ کھلاتا رہا۔ اور پھر جب اب میں نے دوسری شادی کر لی تو میرے جو گھر والے ہیں وہ اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے، کیونکہ یہ غریب گھر سے، اور میں خود ایک غریب گھر سے تھی، بالکل ہی غریب گھر سے تھی، جو کہ مطلب میرا باپ نشہ کرتا تھا، جوا کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا، جس وجہ سے اس نے مجھے بیچا تھا ڈوگر کو۔ تو اب جو ہے یہ مسلسل مجھے ٹارچر کر رہا تھا، تنگ کر رہا تھا، اور میرے گھر پہ قبضہ کروا لیا۔ جب اس نے میرے گھر پہ قبضہ کروایا، کوئی سندھی ہیں جن میں 3 عورتیں ہیں، 4-5 مرد ہیں، انہوں نے گھر پہ بٹھا دیا۔ میری والدہ، میرے والد، میرا بھائی، یہ سب، میرے چاچو اختر ناز، یہ سب ملے میں انہوں نے یہی بولا ہے کہ آپ سید بابر علی شاہ سے طلاق لے لو، آپ گھر پر آ جاتی ہو تو ٹھیک ہے، طلاق نامہ بھی ہمیں دو، اور اپنے گھر کے کاغذات بھی، جو پراپرٹی ہے وہ میرے نام پر ہے۔ اور وہ ظاہر ہے میرے ہسبینڈ نے ہی لے کے دی تھی، ایوب ڈوگر نے، تو وہ اپنے بچوں کے لیے لے کے دی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے گھر کی فائل دے دو اور اپنا طلاق نامہ بھی مجھے دے دو، تو اس کے بعد ہم تمہیں یہاں گھر پہ رہنے دیں گے، وہ بھی بابر کے بغیر۔ میں نے ان کو فائل نہیں دی، نہ ہی میں نے طلاق لی، نہ میں لینا چاہتی ہوں سید بابر علی شاہ سے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ گھر پہ قبضہ کر لیا ہے، ڈوگر نے بندے بھیجے ہیں، سندھی ہیں، جس میں ایک رؤوف نامی انسان ہے، جو کہ 4 مہینے پہلے سید بابر علی شاہ، میرے جو شوہر ہیں، ان کو فون کرتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری دشمنی ہے ڈوگر کے ساتھ، تو میری بھی دشمنی ہے، ہم دونوں مل جاتے ہیں، ڈوگر کو مروا دیں گے، یہ کروا دیں گے۔ تو اس میں بابر نے کہا کہ میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، جب دشمنی ہوگی تو میں خود دیکھ لوں گا۔ وہی انسان جب میں گئی ہوں گھر پہ قبضہ ہوا تو پتہ چلا کہ 2 پسٹل لے کر، جو کہ بغیر لائسنس کے غیر قانونی اسلحہ جو ہے وہ ڈوگر نے میرے چاچو اختر کو بھی دیا ہوا تھا، اس کے گھر پہ بھی موجود ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، اور اس کو بھی دیا ہوا تھا، وہ وہاں پہ تھا، اس کے پاس الٹو گاڑی ہے رؤوف کے پاس، اور 2 پسٹل تھے جو وہاں پہ موجود، وہاں پہ کھڑا تھا۔ اس ٹائم پہ میں گھر کے سامنے پہنچی تو ایک بندہ، پتہ نہیں نام نہیں مجھے پتا اس کا، وہ آیا جو قبضہ گروپ کا تھا، مافیا گروپ کا، تو اس نے مجھے آ کے بولا کہ ہمیں ڈوگر صاحب نے یہ گھر بیچ دیا ہے۔ ڈوگر صاحب تو گھر بیچ نہیں سکتے جبکہ وہ گھر میرے نام پر ہے، پورے ایویڈنس میرے پاس ہیں اس چیز کے۔ تو اس نے کہا کہ یہ گھر مجھے ڈوگر صاحب نے بیچ دیا ہے اور آپ اس گھر کی حق نہیں رکھتی۔ میں کھڑی بھی ہوں وہاں پہ، میں نے 15 کو بلائی ہے، 15 مجھے چھوڑ کے، جبکہ کمپلینر میں تھی، مجھے چھوڑ کے وہ ان کے ساتھ دعا سلام کرے ہیں، سر آپ کو چائے پانی پلائیں، سر آپ کو یہ کریں، سر آپ وہ کریں۔ پولیس محکمہ ٹوٹل، SHO، سپاہی، ASI، IO سارے ملے ہوئے تھے اس چیز میں، ٹوٹل سارے، سب کو پتا تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ کے نام پہ گھر ہے تو آپ فائل لے کر تھانے میں جائیں، اور یہ پارٹی بھی تھانے میں آ رہی ہے۔ میرے کھڑے ہوئے پولیس والے بھی تھے، سب موجود تھے، میرا سامان اٹھایا گیا، وہاں سے کسی نے کچھ نہیں بولا، میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی، سارے وہاں پہ کھڑے تھے۔ ڈوگر نے میرے بچوں کے کپڑے تک، میرے بچوں کے یونیفارم، اسکول کے بیگ، اسکول کے شوز، مطلب اسکول کے کپڑے، گھر کے کپڑے، ہر چیز تک اٹھوا لی۔ یہ باپ ایسا باپ ہے جس نے اپنی اولاد کا نہیں سوچا، وہ کل کو کسی کا کیا ہوگا، اس نے اپنے بچوں کو بے گھر کر دیا۔ میں نے آگے شادی کر لیا، آگے اگر بچے پیدا کرتی ہوں تو جو کچھ ہوگا وہ اس کا ہوگا نا، پھر بھی یہی بچے در بدر رہیں گے۔ اگر ڈوگر یہ چیز سمجھتا کہ میرے بچے سکون سے رہ رہے ہیں، پہلی بات ہے اس کا تو میری زندگی میں کوئی بھی انٹرفیئر کرنا بنتا ہی نہیں تھا۔ اس نے طلاق دی، میں نے شادی کر لی، جو کہ حق شریعت تھا اور جائز تھا۔ میں نے شادی کر لی، جب میں نے اس کو نہیں چھڑا، اس کو بھی چاہیے تھا کہ مجھے نہ چھڑتا، لیکن اس نے مجھے مسلسل تنگ کیا، وہ بھی میرے اپنے ہی گھر والے غدار لوگ، اتنے گھٹیا لوگ میں نے نہیں دیکھے۔ اصل میں ان کی بھی غلطی نہیں ہے، ہم بہت غریب گھر سے تھے، شروع سے انہوں نے پیسہ دیکھا نہیں، جب سے ڈوگر کے ساتھ دعا سلام ہوئی پیسہ دیکھا تو یہ لوگ اوقات بھول گئے تھے، یہ بھول گئے ہیں کہ رشتہ کیا ہے۔ تو انہوں نے میرے بچوں کو در بدر کروایا۔ آج جو ہے
ابھی بھی ڈوگر نے اپنے مطلب کسی بندے کو بولا، انہوں نے مجھے بولا کہ بھائی ڈوگر بول رہا ہے کہ میں تو اس محکمے کا ہوں، میں تو بابر کو مروا دوں گا، نقصان دے دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. ابھی بھی میں نے پچھلی دفعہ بھی ویڈیو میں نے اپیل کی تھی، لیکن میری کسی نے نہیں سنی، نہ ہی کسی نے کسی چیز پہ کوئی کاروائی کی. آئی جی سندھ، ڈی آئی جی صاحب، ایس ایس پی، وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اعظم شہباز صاحب، سپریم کورٹ آف پاکستان، سب سے میری التجا ہے کہ کوئی میرے لیے کوئی ایکشن لے، تاکہ میرا مسئلہ مجھے یہ ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، کم از کم میرے بچوں کو اور مجھے سکون سے رہنے دیں، میرا سامان مجھے واپس دیں، میرا گھر مجھے واپس دیں، جو کہ میرا تھا، میرا حق تھا اس پہ. میں نے 11 سال اس کے ساتھ گزارا، میرے بچے تھے تو اسے اپنے بچوں کے لیے لے کے دیا تھا. اب میرے گھر والے اس پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، یا ڈوگر نے سندھی بٹھا دی ہے، تو سندھیوں کو تو حق نہیں ہے. اگر ڈوگر سوچے تو ڈوگر کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اسی کے بچے رہ رہے تھے اور آج اسی کے بچے در بدر ہے. مجھے اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. میں بار بار یہی بات کر رہی ہوں کہ مجھے انصاف کی اپیل ہے، میں بار بار اپیل کر رہی ہوں، مجھے کوئی بھی انصاف نہیں دلوا رہا ہے.